رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ رب عز و جل کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اب قرآن پاک کا اگر یہ مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اکثر مقامات پر جہاں رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر ارشاد فرمایا، یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے متصل ساتھ رب تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ مطلب یہ کہ رب عز و جل نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے درمیان کسی اور چیز کو حائل نہ ہونے دیا، بلکہ جہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ اب یہاں اگر اس آیہ مبارکہ پر غور کیا جائے تو رب عز و جل نے خاص نہیں کیا کہ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر والدین نیک ہوں تب ان کے ساتھ احسان کرو، اگر والدین گناہگار ہیں تو ان کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے یہ مطلقاً ارشاد فرما دیا اگرچہ تمہارے والدین نیکوکار ہوں، اگرچہ بدکار ہوں، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، تمہارے لیے وہ تمہارے والدین ہیں، فرمایا تمہارے والدین ہیں، تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ پھر آگے چل کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان کو اف تک نہ کہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ رب عز و جل یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا والدین اگر جوانی کی عمر میں ہوں تب بھی وہ والدین ہوتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ہوں تب بھی وہ والدین ہوتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ والدین کے بڑھاپے کو خاص کیوں کیا؟ قید لگا دی کہ اگر والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر میں قدم رکھ لیں تو تم والدین کو اف تک نہ کہو۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، یہاں پر غور سے سماعت فرمائیے گا کہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما وقل لہما اف، کہ اگر تمہارے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یا باری تعالی والدین اگر جوانی کی عمر میں ہو تب بھی وہ والدین ہوتے ہیں۔ اب مولا تو نے یہ خاص کر دیا کہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غور سے سماعت فرمائیے گا کہ جب والدین جوانی کی عمر میں ہوتے ہیں، اس وقت اولاد بچکانہ عمر میں ہوتی ہے، تب والدین جو ہے وہ کما کر اپنے اولاد کو کھلاتے ہیں، اور جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اولاد جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے، پھر اولاد اپنے والدین کو کما کر کھلاتی ہے۔ مطلب یہ رب یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم والدین کا کھا کر انہیں اف نہیں کر سکتا تو والدین کو کھلا کر اف کیسے کر سکتا ہے؟ جب تو اپنے والدین کا، جب تو بچہ تھا وہ تجھے کما کر کھلاتے تھے، جب تو ان کا کھا کر انہیں اف نہیں کر سکتا تو ان کو کھلا کر اف کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تیرے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فرمایا انہیں اف تک نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
تو اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرو، پیار سے بات کرو.